بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی بادشاہ نے سوال لکھ کر بھیجے کہ بتائیں وہ کون سے دو بچے ہیں جنہوں نے ایک ہی ٹائم اپنی والدہ کے پیٹ سے جنم لیا، ایک ہی ٹائم پیدا ہوئے اور ان کی وفات بھی پھر ایک ہی ٹائم ہوئی، لیکن فرق یہ ہے ان میں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 100 سال بڑا ہے اور دوسرا جو ہے وہ 100 سال چھوٹا ہے۔ آیا کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال اس نے کیا کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر تخلیق زمین سے لے کر اس ٹائم تک اور اس کے بعد قیامت تک صرف ایک بار سورج کی کرنیں وہاں پڑی، سورج نکلا وہاں پر، اس کے بعد نہ تخلیق سے پہلے، اس سے پہلے کبھی تخلیق تک نکلا اور نہ ہی کبھی قیامت تک نکلے گا۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ وہ کون سا مدفون ہے جس کی قبر خود بھی زندہ، مدفون بھی زندہ اور پھر اسے سیر بھی کرواتی رہی۔ اور چوتھا سوال اس کا یہ تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے جو اپنے ہی قید خانے میں بغیر سانس لیے زندہ رہا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ نے حضرت جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ، میں کچھ جوابات آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ انہیں تحریر فرمائیں۔ آپ جواب لکھنے کے لیے بیٹھے، آپ نے جواب لکھے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ دو بچے جو ہیں جو ایک ہی وقت اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، ایک ہی دن جنم لیتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک ہی دن دونوں فوت ہو جاتے ہیں، وہ حضرت جناب عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ ایک ہی وقت پیدا ہوئے، ایک ہی ٹائم جنم لیا، ایک ہی دن پیدا ہوئے اور دونوں کی موت بھی ایک دن ہوئی، لیکن ان دونوں میں سے حضرت جناب عزیر علیہ السلام 100 سال چھوٹے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ یہاں پر درمیان میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا جلوہ رونما کرنا تھا، وہ دکھانا تھا، اس لیے کہ جب حضرت جناب عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو موت انتقال ہوا آپ کا، آپ حالت انتقال میں رہے، 100 سال کے بعد آپ کو پھر دوبارہ زندہ کیا گیا، آپ اپنے گھر گئے اور پھر جب آپ اپنے گھر پہنچے تو پھر دونوں بھائی ایک ہی دن فوت ہوئے۔ دوسرا سوال جو اس نے کیا تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں تخلیق زمین سے لے کر تا قیامت تک ایک ہی بار پڑی، تو فرمایا وہ بحر کلزم ہے، دریائے کلزم ہے، جہاں پر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنا عصا مارا، دریا کے 2 حصے ہوئے، جو دریا کا درمیان والا حصہ تھا جو خشک ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس حصے کو جلدی خشک کرو۔ جب جناب حصہ خشک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، فرعون درمیان میں پہنچا، اللہ نے دریا کو پھر ملنے کا حکم دیا، فرعون غرق ہوا۔ فرمایا اس جگہ پر تا قیامت اور اس سے پہلے اور اس سے بعد تخلیق سے لے کر قیامت تک صرف ایک بار سورج کی کرنیں پڑیں، سورج نے وہاں پر اپنا جلوہ دکھایا۔ فرمایا وہ کون سا مدفون ہے جو اپنی قبر میں خود بھی زندہ، اس کی قبر بھی زندہ، پھر اسے سیر بھی کرواتی رہی؟ تو فرمایا وہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، آپ بھی زندہ، مچھلی بھی زندہ، آپ کو پھر مچھلی سیر بھی کرواتی رہی، جی آپ کو مچھلی سیر بھی کرواتی رہی۔ تو فرمایا پھر جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، پھر کچھ عرصہ زندہ رہے، پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اب چوتھا سوال یہ تھا، فرمایا وہ کون سا قیدی ہے جو بغیر سانس لیے اپنے ہی قید خانے میں زندہ رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں کے ذمہ چھوڑتا ہوں، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون سا قیدی ہے جو خود
اپنے ہی قید خانے میں بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت جناب فاروق اعظم نے یہ سوال جواب لکھ کر بھیجے تو وہ عیسائی بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں ابھی کوئی نبی زندہ ضرور ہے، کیونکہ یہ سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اسی وجہ سے فاروق اعظم کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔